آج ہم نا اورنگ آباد سے تھوڑا ہٹ کے برہانپور کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں کی ایک چھپی ہوئی مغل کہانی کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ورثے کی ریل ہے جو کچھ خاص جگہوں کی جھلکیاں دکھا رہی ہے۔ تو آئیے اسی کو بنیاد بنا کر دیکھتے ہیں کہ برہانپور میں کیا تاریخی اہمیت چھپی ہے۔ جی بالکل، یہ ریل ہمیں سیدھا برہانپور کے ماضی میں لے جاتی ہے، خاص طور پہ جو مغلیہ دور گزرا ہے نا اس پہ زیادہ توجہ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ ہے شاہی قلعہ۔ شاہی قلعہ، اچھا۔ اور ریل میں وہ ممتاز محل کے لیے جو شاہی حمام بنا تھا اس کا بھی ذکر ہے؟ لگتا تو یہ ہے کہ یہ صرف نہانے کی جگہ نہیں تھی بلکہ کچھ شاہی وہ شان و شوکت کی علامت تھی۔ ہاں، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ وہ حمام صرف صفائی کے لیے نہیں تھا، وہ تو مغل آرکیٹیکچر اور اس زمانے کے شاہی لائف سٹائل کا عکس تھا۔ اور ممتاز محل سے نسبت ہونے کی وجہ سے نا اس میں ایک تاریخی اور آپ کہہ لیں ذاتی پہلو بھی آ جاتا ہے۔ یہ برہانپور کو مغل تاریخ سے جوڑتا ہے، بھلے تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح۔ مطلب یہ ایک ٹھوس یادگار ہے وہاں شاہی موجودگی کی۔ اچھا، شاہی آرام و آسائش سے آگے بڑھیں تو ریل ایک بالکل مختلف چیز دکھاتی ہے، اسیر گڑھ قلعہ۔ اسے دکن کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہی بڑا وہ رعبدار سا ہے۔ اس کی اتنی کیا اہمیت تھی مغلوں کے لیے؟ دیکھیں نا، دکن کا دروازہ کہلانے کی وجہ اس کی لوکیشن تھی۔ اسیر گڑھ جو ہے وہ سینٹرل انڈیا سے دکن جانے والے راستے پر ایک بہت کلیدی جگہ پر تھا۔ تو اس پر قبضہ کرنے کا مطلب تھا کہ آپ نے پورے علاقے پر فوجی اور معاشی کنٹرول حاصل کر لیا۔ ریل جو اس کی وہ ناقابل تسخیر ہونے پر زور دے رہی ہے نا، وہ اسی لیے ہے۔ وہ اس دور کی فوجی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہ اس قلعے کو لینا کتنا بڑا چیلنج تھا۔ یہ صرف قلعہ نہیں تھا، یہ تو جنوب میں ان کی توسیع پسندی کی راہ میں ایک بڑا سنگ میل تھا۔ اچھا، تو مطلب فوجی نقطہ نظر سے یہ بہت ہی اہم تھا۔ ایک طرف تو یہ شاہی جاہو جلال، فوجی طاقت، لیکن ریل میں ایک تیسرا پہلو بھی ہے، درگاہ حکیمی۔ اسے سکون اور روحانیت کا مرکز بتایا گیا ہے، تو یہ بھی تھا وہاں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ درگاہ حکیمی کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ بھئی شہر میں صرف جنگ و جدل یا سیاست ہی نہیں تھی، ایک مضبوط روحانی اور ثقافتی پہلو بھی تھا۔ یہ جگہیں تو اکثر معاشرے کا اہم حصہ ہوتی ہیں نا، لوگ وہاں سکون کے لیے، رہنمائی کے لیے جاتے ہیں۔ تو تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں سے نہیں بنتی، ان مراکز کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ یہ شہر کی روح کو بناتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اور پھر کہانی کا اختتام بالکل ہی الگ انداز میں ہوتا ہے۔ برہانپور کی مشہور جلیبی، ریل میں اسے اصلی سواد کہا گیا ہے۔ یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا کہ تاریخ، ورثہ اور پھر اچانک سے ذائقہ۔ جی، یہ خوبصورت نقطہ ہے۔ ثقافتی ورثہ جو ہے نا، وہ صرف عمارتوں میں یا کتابوں میں قید نہیں ہوتا، وہ زندہ روایات میں بھی ہوتا ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں۔ برہانپور کی جلیبی جس کا ریل میں ذکر ہے، وہ شہر کی پہچان کا ایک مزیدار حصہ ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کو آپ چکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ مقامی ذائقے بھی نسل در نسل چلنے والا ورثہ ہی ہے۔ تو اس سارے سفر سے ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ شاہی قلعے کے حمام کی نفاست سے لے کر وہ اسیر گڑھ کے فوجی ہیبت تک، پھر درگاہ کی روحانی خاموشی اور آخر میں جلیبی کی مٹھاس، یہ سب مل کر برہانپور کی ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو صرف ایک وہ تاریخی شہر سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ مغلیہ ہندوستان کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے جہاں طاقت، عقیدت، فن، روزمرہ زندگی سب ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ در حقیقت یہ جائزہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک شہر جو شاید نقشے پر اتنا بڑا نہ لگے، وہ بھی تاریخ کی کتنی گہرائیاں، کتنی پرتیں سمیٹے ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے ارد گرد، شاید ہمارے اپنے شہروں میں، قصبوں میں ایسی کتنی کہانیاں اور ورثے چھپے ہوئے ہیں جو بس دریافت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں شاید صرف نقشوں سے تھوڑا آگے دیکھنے کی ضرورت ہے۔